نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل صدقات آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس بات پر رشک کیا تھا کہ کوئی شخص ان میں سے گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر وہ لکھا ہوا ہوتا، اور اس کا کفارہ بھی کہ فلاں کام اس گناہ کے کفارے میں کیا جائے، مثلا ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حضرات کو اس پر رشک تھا کہ کفارہ ادا کرنے سے اس گناہ کے زائل ہو جانے کا یقین تھا، اور گناہ کی اہمیت ان حضرات کی نگاہ میں اتنی سخت تھی کہ اس قسم کی سزاؤں کو بھی اس کے مقابلے میں ہلکا اور قابل رشک سمجھتے تھے۔ ان حضرات کے جو واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں وہ واقعی ایسے ہی ہیں کہ بشریت سے کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اس کی ہیبت اور اہمیت اس پر بہت زیادہ مسلط ہو جاتی۔ مرد تو مرد تھے، عورتیں میں بھی یہی جذبہ تھا۔ ایک عورت سے زنا صادر ہو گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، خود اعتراف جرم کیا، اور گناہ سے پاک ہونے کے شوق میں اپنے آپ کو سنسار ہونے کے لیے پیش کیا، اور سنسار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی ہیبت ان کے دل میں اس مرنے سے بہت زیادہ تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے باغ کا خیال گزر گیا، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے چین پڑی، محض اس غیرت میں کہ نماز میں دنیا کی چیز کا خیال آ گیا، ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کرے، اپنے پاس نہیں رکھنی۔ ایک اور انصاری کے ساتھ بھی اسی قسم کا قصہ گزرا کہ کھجوریں شباب پر آ رہی تھیں، نماز میں ان کا خیال آ گیا کہ کیسی پک رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغ کا قصہ ذکر کر کے ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں پر خرچ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مشتبہ لقمہ ایک مرتبہ غلطی سے کھا لیا، بار بار پانی پی پی کر قے کی کہ وہ ناجائز لقمہ بدن کا جزو نہ بن جائے۔ بہت سے واقعات ان حضرات کے اپنے رسالے حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت میں ان حضرات کو اگر اس پر رشک ہو کہ بنو اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا اور اس سے گناہ زائل ہو جاتا تھا، بے محل نہیں۔ ہم نااہلوں کا ذہن بھی یہاں تک نہیں پہنچتا کہ گناہ اس قدر سخت چیز ہے۔ غرض ان حضرات کے اس رشک پر اللہ جل شانہ نے اپنے لطف و کرم اور اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل و انعام کی وجہ سے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایسے نیک کاموں کی طرف دوڑو جن سے اللہ کی مغفرت میسر ہو جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، اور ایسی جنت کی سبقت کرو جس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتوں آسمان برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، جیسا کہ ایک کپڑا دوسرے کے ساتھ برابر جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح 7 زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کی چوڑائی ان کے برابر ہوگی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت قریب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تورات کے ایک عالم کے پاس بھیجا اور ان کی کتابوں سے جنت کی وسعت کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفے نکالے اور ان کو دیکھ کر بتایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس کے برابر ہوں، یہ تو چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ بن حمام انصاری نے تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں اس میں داخل ہونے والوں میں ضرور ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں تم اس میں جانے والوں میں ہو۔ اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے چند کھجوریں اونٹ کے ہودج میں سے نکال کر کھانا شروع کی کہ لڑنے کی طاقت پیدا ہو، مگر کہنے لگے کہ ان کھجوروں کے کھا چکنے کا انتظار تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کو پھینک کر لڑائی کی جگہ پر چل دیے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس آیت شریفہ میں مومنین کی خاص مدح اور تعریف یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بھائی سے لغزش ہو جائے تو اس کے لیے 70 عذر پیدا کر اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں، اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کو اپنے دل کو ملامت کر کہ تجھ میں کس قدر قساوت اور سختی ہے کہ تیرا بھائی 70 عذر کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تیرا بھائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی عذر کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اس پر اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا چنگی کے محرر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ صفت بتائی کہ جلدی غصہ آ جائے اور جلد ہی زائل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہ آتا ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ جلد زائل ہو جاتا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جو راضی کرنے پر راضی نہ ہو وہ شیطان ہے۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے غصے کو پینے والے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصے کو پی لے کہ اس کے پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالی شانہ اس کو امن اور ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصے کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جو اس گھونٹ کو پی لے حق تعالی شانہ اس کے باطن کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمائیں گے کہ جس حور کو دل چاہے انتخاب کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ حضرت علی بن حسین بن علی کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا، جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی کہ اللہ کا ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس پر اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آپ نے فرمایا تجھے اللہ جل شانہ معاف کرے۔ پھر اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کے لیے ان کا غلام گرم گرم گوشت کا پیالہ بھرا ہوا لا رہا تھا، اس نے چھوٹے بچے کے سر پر گر گیا، وہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو آزاد، اور خود بچے کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔